اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ۔ محترم حضرات، اللہ جل شانہ نے دنیا کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور آپ سے پہلے انبیاء علیہم الصلاۃ کو بھیجا۔ جتنے بھی انبیاء علیہم الصلاۃ تشریف لائے، ان سب کا مقصد یہ تھا کہ انسان کے اندر صلاحیت پیدا ہو، اللہ سے تعلق جڑے اور اللہ کے بندوں سے بھی صحیح طریقے پر تعلق جڑے، اللہ تبارک و تعالی سے اس طرح تعلق جڑے کہ ہم ایک اللہ کو ماننے والے بن جائیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق کام کرنے والے بن جائیں۔ اگر ہم اس طرح سے اپنے آپ کو صحیح کرنا چاہتے ہیں، درست کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے نہ صرف یہ کہ ہماری اصلاح ہوگی، ہمارے خاندان اور گھر کی اصلاح ہوگی، بلکہ پورے معاشرے کی اصلاح ہوگی۔ تو سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنا ضروری۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ خبردار، انسان کے بدن میں ایک ایسا ٹکڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو پورا بدن ٹھیک ہو جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو پورا بدن خراب ہو جاتا ہے، اور وہ دل ہے۔ انسان کا دل جب درست ہو جائے گا، اس کے دل کے اندر صبر و شکر ہوگا، اس کے دل کے اندر اللہ سے تعلق ہوگا، اللہ کی محبت ہوگی، اس کے دل کے اندر حرص نہیں ہوگی، اس کے دل کے اندر حسد نہیں ہوگی، اس کے دل کے اندر کسی کے بارے میں بغض نہیں ہوگا۔ تو انسان کا دل جب ٹھیک ہو جائے گا تو اس کے اعضاء اور جوارح کے اعمال بھی اچھے ہو جائیں گے۔ وہ پھر کسی کو مارے گا نہیں، کسی کو گالی نہیں دے گا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، اور لوگوں کو پریشان نہیں کرے گا، کسی کا مال نہیں چھینے گا، کسی کو قتل نہیں کرے گا، اور برے کام نہیں کرے گا۔ تو ہر انسان اگر اپنی فکر کر لے کہ میں اچھا بن جاؤں، تو اس طرح سے پورا معاشرہ اچھا بن سکتا ہے۔ اور پھر جو انسان خود اچھا بنے، وہ اس بات کی کوشش کرے کہ میرے گھر والے بھی اچھے بن جائیں، میرے خاندان والے بھی اچھے بن جائیں، میرے رشتہ دار بھی اچھے بن جائیں، میرے شہر والے بھی اچھے بن جائیں، اور وہ ان کو بھی نیکی کی ترغیب دے، نیکی کی دعوت دے، اور برائیوں سے روکنے کی کوشش کرے۔ تو اس طرح سے پورا معاشرہ اچھا بن سکتا ہے۔ موجودہ زمانے کے اندر معاشرہ جو خراب ہو رہا ہے، بگڑ رہا ہے، اور سماج کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کا حال یہ، ہم میں سے ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں جو چاہوں کروں، یہ جو کچھ وعظ اور نصیحت کی جاتی ہے، یہ ہمارے پاس والوں کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے کی جاتی ہے، اور میرے لیے یہ وعظ و نصیحت نہیں ہے، میں جو چاہوں کرتا رہوں، اس لیے کہ میں تو ہوئی دودھ کا دھلا ہوا، میں تو صاف ستھرا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے اپنی اصلاح کرنے کی۔ اگر ہر آدمی یہ سوچتا ہے تو ظاہر ہے کہ معاشرہ کبھی سدھر نہیں سکتا۔ لیکن اگر ہر آدمی اپنی فکر کرے اور وہ یہ سوچے کہ مجھے تو اپنی اصلاح کرنا ہے اور دوسروں سے مجھے کوئی مطلب نہیں، دوسروں کے عیبوں کو تلاش نہ کرے، خود اپنی اصلاح کرے، تو اس طرح سے اصلاح ہو سکتی ہے۔ دنیا کے اندر آج یہ حال ہے کہ جب بھی آپ اخبار اٹھا کر دیکھیں تو اس کے اندر خبریں ملیں گی، کہیں پر خبر ملے گی کسی نے کسی کا سامان لوٹ لیا، کہیں پر خبر ملے گی کسی نے چوری کر لی، کہیں پر خبر ملے گی کہ کسی نے کسی کے ساتھ زنا کیا، کہیں خبر ملے گی کسی نے کسی کو قتل کر دیا۔ یہ جو معاشرے کے اندر عام طور پر فساد برپا ہو گیا ہے، پیدا ہو رہا ہے، اور قانون بنا کر بھی اس کو روکا نہیں جا سکتا ہے، نہ روکا جا رہا ہے۔ جتنی کوششیں کی جا رہی ہیں اتنا ہی یہ فساد بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ امت کے اندر خرابیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، معاشرے کے اندر، سماج کے اندر بگاڑ زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کو روکنے کے لیے اللہ جل شانہ نے جو دین بھیجا ہے، دین اسلام، اس کو ماننا ضروری ہے۔ اور یہ جو دین اسلام ہے، اس کے اندر ایک چیز فکر آخرت، آخرت میں جا کر اللہ کو حساب و کتاب دینا ہے اپنی زندگی کا۔ اگر یہ فکر آخرت ہم میں سے ہر آدمی کو ہو جائے تو اس کی
کایا پلٹ سکتی ہے، اس کی زندگی کا نظام بدل سکتا ہے اور اس کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو سکتا ہے۔ صحابہ اکرام کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فکر آخرت کو پیدا کیا، اللہ سے تعلق جوڑا، اللہ کی رحمت اور اللہ کی قدرت اور اللہ کے عذاب پر یقین کو کامل اور مضبوط کیا، اور اس کے بعد ان کے اندر فکر آخرت پیدا کی کہ اگر ہم دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں اور غلط طریقے سے زندگی گزاریں گے، دوسروں کو تکلیف پہنچائیں گے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ صحابہ اکرام کے دل کے اندر بٹھا دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ایک عظیم الشان جماعت تیار ہو گئی، صحابہ اکرام کی نہایت پاکیزہ جماعت۔ ان سے بہتر اور ان سے اچھے لوگ دنیا نے نہیں دیکھے، اور انہوں نے جا کر کے پھر اپنے علاقے کی اصلاح کی، اپنے معاشرے کی اصلاح کی، اپنے سماج کی اصلاح کی، اپنے شہروں کی اصلاح کی، اور یہ پاکیزہ دین ہم تک پہنچا۔